ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ایک قبر کے پاس غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، آپ اس قبر کے پاس بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ آپ تنہا کیا سوچ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابھی مجھے ایک قبر نے آواز دی اور پکار کر کہا، اے امیر المؤمنین، آپ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبر سے کہا کہ مجھے ضرور بتا کہ تو اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ تو اس قبر نے کہا کہ جب کوئی شخص میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں۔ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھتے کہ میں اس کی ہڈیوں کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ جب کوئی شخص میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھتے کہ میں ان کی ہڈیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے ضرور بتا۔ اس قبر نے پکار کر کہا، اے عمر بن عبدالعزیز، جب کوئی شخص میرے اندر آتا ہے تو میں اس کے گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور اس کی پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں، اس کے ہاتھوں کو کلائیوں سے جدا کر دیتی ہوں۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے اور کچھ اس طرح کے عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے۔ اے اسلام بھائیو، ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گناہ گار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہے۔ جو اس دنیا میں مالدار ہے، وہ آخرت میں تنگ دست ہوگا۔ اس دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس دنیا کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے؟ کہاں گئے رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے؟ قبر نے ان کے جسم کے ساتھ کیا حال کر دیا ہوگا۔ اللہ عز و جل کی قسم، یہ دنیا میں نرم بستروں پر ہوتے تھے اور اب آخرت میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر لیے ہوں گے، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ داروں نے ان کی جائیداد اور وراثت کو بانٹ لیا ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو کہ آخرت میں سکون اور راحت میں ہوں گے۔ افسوس، سب افسوس اے نادان، جو اپنے جیتے جی کبھی اپنے والد کی آنکھیں بند کر رہا ہے تو کبھی اپنے بھائی کی، کبھی کسی کو نہلا رہا ہے تو کسی کا جنازہ ادا کر رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھوں پر اٹھا رہا ہے تو کسی کی قبر پر مٹی ڈال رہا ہے۔ کاش مجھے علم ہو جاتا کہ قبر میں میرا کون سا گال پہلے خراب ہونا ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز بے ہوش ہو گئے اور اس کے ایک ہفتہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ میٹھے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، اس میں ہمارے لیے ایک بہت اہم سبق ہے۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ ندا کرتی ہے، اے انسان تو میری پیٹھ پر چلتا ہے، حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے۔ تو میری پیٹھ پر عمدہ کھانے کھاتا ہے، حالانکہ میری قبر میں بہت جلد تجھے کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ اے آدمی، تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، جلد تو میرے اندر آ کر روئے گا۔ تو جب میرے اندر آئے گا تو عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔